ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک شخص اچانک آیا، پوچھتا ہے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ وہ جو حلقہ لگا ہے اور کثیر افراد جن کی سنگت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ شخص ہمارے قریب آیا، میں حضرت سیدنا ابو درداء کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ اس نے آ کر کہا میں آپ کے پاس مدینہ طیبہ سے تشریف لایا ہوں اور صرف ایک حدیث مبارکہ سننے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو درداء اس کی اس بات کو سن کر متعجب ہو گئے، مدینہ طیبہ سے آیا ہے اور صرف ایک حدیث سننے آیا ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح کر دوں، ہم مدینے کے لیے تڑپتے ہیں اس لیے کہ میرے سونے آقا کا مسکن وہاں ہے، اور وہ شخص مدینہ طیبہ سے ملک شام کے کیپٹل دمشق میں پہنچا، اور وہاں اس لیے پہنچا کہ ہمارا دل مچلتا ہے مدینے میں جانے کے لیے، اور اس کا مدینے سے دل مچل رہا تھا میرے آقا کے فرمان کو سننے کے لیے۔ تو یہ مزاج بھی جو مدینہ طیبہ جانا ہے یہ بھی عشق سے لبریز تھا، اور وہ مزاج کہ مدینہ چھوڑ کر اب دمشق جا رہے صحابی کی صحبت میں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنیں، تو اس کے اندر بھی عشق جو ہے مضمر نظر آتا ہے۔ صحابی رسول جب اس بات کو سنتے ہیں بڑے حیران رہ گئے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ سے آیا، اور قابل توجہ بات یہ ہے اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ مدینہ طیبہ سے ملک شام کا جو کیپٹل دمشق ہے، دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے تقریباً 1303 کلومیٹر ہے۔ اب 1303 کلومیٹر سفر طے کر کر مدینہ طیبہ سے دمشق پہنچا ہے۔ اور دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ یہ تو ون سائڈ سفر ہے، 1303 کلومیٹر سفر مدینہ طیبہ سے دمشق تک ہے، لیکن اسے واپس بھی تو لوٹنا ہے۔ جب واپس لوٹے گا تو مزید 1303 کلومیٹر سفر طے کرے گا۔ اور بقول امام بخاری کے، اگر آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں جلد اول صفحہ نمبر 17 پر امام بخاری نے اس سفر کو ذکر کیا، فرماتے ہیں مسیرت شہر، ون سائڈ جو سفر ہے وہ 1 مہینے کا ہے، ایک سائڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے 1 مہینے کا سفر مدینہ طیبہ سے دمشق پہنچنے کا ہے، اور پھر دمشق سے مدینہ طیبہ کا سفر 1 مہینے کا ہے۔ اگر کوئی رکتا نہیں اور ٹھہرتا نہیں تو اب سفر ہو گیا 2 ماہ کا۔ یہ 2 ماہ کا جو سفر ہے، اتنا طویل سفر، یہ کس لیے طے کیا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سننے کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو درداء اس کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے، اتنا طویل سفر کر کے آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ایک فرمان کو سننے کے لیے۔ آپ نے سوال کر دیا، رہا نہ گیا، پوچھو شاید کوئی اور کام ہوگا، کسی اور کام سے آیا ہوگا۔ پوچھا کسی اور کام سے آئے تھے؟ چلو سوچا ہوگا ضمناً میں نبی کے فرمان کو بھی سن لو۔ کہا نہیں، میں کسی اور کام سے نہیں آیا۔ اب بھی تسلی نہیں ہوئی، دل مطمئن نہیں ہوا، پھر سوال کر دیا، لگتا ہے کاروبار کے لیے آئے ہوگے، تجارت کے لیے آئے ہوگے۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں قابل توجہ۔ وہ شخص کہتا ہے ما جئت الا فی طلب ھذا الحدیث، میں صرف اس ایک حدیث کو سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، نہ کاروبار کے لیے آیا، کاروبار کے لیے نہیں آیا، ایسا بھی نہیں تھا کوئی اور کام تھا چلو ضمناً حدیث کو بھی سن لو، بلکہ فرمایا اصل مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف حدیث مبارکہ کو سننا تھا۔ میرا کوئی اور کام نہ اصلاً تھا نہ ضمناً تھا، صرف ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی طلب ہے، ایک ہی آرزو ہے، نبی کا فرمان آپ کی زبان سے سماعت کر لو۔ اب ذرا غور کریں، یہ درد تھا ہمارے اسلاف کے اندر
ہمارے اسلاف لمبے چوڑے سفر کرتے تھے علم کے حصول کی خاطر کہ علم کو حاصل کریں، لمبے چوڑے سفر، اور اس سفر میں وقت بھی لگا رہے ہیں، اور اس سفر میں آپ مشقت اور دقت کو برداشت بھی کر رہے ہیں، گویا دقت بھی سہ رہے ہیں، مشقت کو جھیل بھی رہے ہیں، اور لمبے چوڑے سفر بھی کر رہے ہیں، اور اپنے وقت کو قربان بھی کرتے ہیں، صرف اور صرف جو ہے ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے۔ یہ جذبہ جب دلوں کے اندر آ جائے، یہ چراغ اگر دلوں کے اندر جلنے لگ جائے، تو قسم خدا کی قدم فرش پر ہوں گے، تذکرے تمہارے عرش پر ہوں گے، اور ذکر خیر ہو رہا ہوگا، اور تمہاری شانوں کے جہاں جلسے آج اگر بادامی مسجد یا کسی اور درسگاہ کے اندر ہو رہے ہیں، تو قسم خدا کی تمہاری شان کے جو جلسے ہیں وہ پھر عرش پر فرشتے کر رہے ہوں گے۔